اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، آج میں آپ کے سامنے رزق بڑھانے کے اسباب اسلامی نقطہ نظر سے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ اسلام میں رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھائے وہ رزق کہلاتی ہے، چاہے وہ صحت ہو، وقت ہو، علم ہو یا عزت۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں جن کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذیل میں چند اہم اسباب آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رزق جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس سے کمانے کے اسباب جو ہیں وہ ان کی سمجھ آ سکے وہ کیا ہیں۔ پہلا چیز جو ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2-3 ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے: اللہ کا تقوی رزق کی کشادگی کا بنیادی سبب ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رزق میں اس جگہ سے اضافہ ہو جس جگہ سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، جس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کچھ اس طرح پیش کرتا ہوں۔ وضاحت یہ ہے کہ نماز نہ صرف فرض عبادت ہے بلکہ برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز بندے کو گناہوں سے روکتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے، جو رزق کی روحانی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رزق کو بڑھانے کے تیسرا جو ہے وہ اصول وہ کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ تیسرا اصول رزق کو بڑھانے کا یہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ ایک ایسی چیز ہے، اب میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو۔ مال ظاہری طور پر کم ہوتا ہے لیکن دراصل وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت اور زیادتی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اگرچہ مقدار میں کم ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کا نام تک نہیں لیتے۔ اتنی بڑی برکت اللہ تعالیٰ اس نگاہ سے مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کا وہ سرمایہ کبھی پھر ضائع مصیبتوں پہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ بھی رزق میں ایک اضافے کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ وضاحت: رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے رزق میں بندش آتی ہے اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے سے رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ تبھی کہتے ہیں تقسیم کرنے سے چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقسیم کرنے والوں میں شامل کرے۔ استغفار کرنے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی و توبہ مانگنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا
اور مال اور بیٹے عطا کرے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ استغفار رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ خوش ہوتا ہے اور اپنے خزانے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 6، رزق کس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ صدق نیت اور حلال روزی کی کوشش سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو حلال رزق کماتا ہے، خود کفالت کرتا ہے اور مانگنے سے بچتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے، یہ حدیث پاک طبرانی میں ہے، اور اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ محنت اور حلال طریقے سے کمایا ہوا رزق پاکیزہ ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ تب تو ارشاد ہے، القاسب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ سچ بولنا اور کاروبار میں دیانتداری، یہ بھی رزق میں اضافے کا 7واں ایک پوائنٹ ہے۔ تو اب اس کے سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سچ بولنا اور کاروبار میں دیانتداری سے کام لینا کس طرح یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں آئی ہے، اور اس کی وضاحت میں اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کرنے کو جا رہا ہوں۔ سچائی اور دیانتداری رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، جبکہ جھوٹ اور دھوکہ اس میں نحوست ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچائے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرے اور اس میں نحوست جو ہے اس کو ختم کر دے۔ نمبر 8 جو امپورٹنٹ قسم کا پوائنٹ ہے کہ رزق میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ پر توکل کرنا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھی پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں آئی ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 9 جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں، آپ کی سکرین پہ بھی یہ موجود ہے، یہ ہے صبح جلدی اٹھنا، برکت کی دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ دن کا آغاز جلد کرتے ہیں ان کے وقت اور رزق میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 10 پوائنٹ جو رزق میں اضافے کا سبب ہے وہ ہے شکر گزاری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک ذرے کے برابر ہی نعمت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے مزید نعمتیں ملتی ہیں اور ناشکری کرنے سے وہ بھی چھن سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں کہ خلاصہ کلام اس ساری ویڈیو کا کیا ہے۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے صرف ظاہری اسباب پر انحصار ہرگز نہ کریں، بلکہ روحانی اور اخلاقی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تقوی، نماز، استغفار، صدقہ اور توکل، یہ وہ سب خزانے ہیں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ویڈیو کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے اور ہمارے رزق میں اضافہ کر دے،
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔